السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورت کے پاس مال ہے، اس نے خود کمایا ہے یا اس کو ہدیے میں ملا، وراثت میں ملا ہے، تو اس میں یہ دو الگ کیٹیگری ہوں گی۔ ایک تو وہ مال جو اس کو وراثت میں ملا یا شوہر نے دیا نفقے کے طور پر، اور یا اس کو کسی نے ہدیہ کیا، تو یہ مال تو اس کا ذاتی ہے، اس کو وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اب وہ مال جو اس نے کمایا ہے، نوکری کی ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے بس کہ چونکہ وہ شوہر کی اجازت سے باہر جا کے کام کر رہی ہے اس وقت میں کہ جس وقت میں شوہر نے اس کو اجازت دی ہے، تو یہ گویا شوہر کی اجازت دینا اور شوہر کے وقت کو اپنے کام میں لگانا اور اس سے کمانا گوشت کی اجازت سے ہو، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا آپس میں مشورہ کر کے چلا جائے۔ یہ سوال آج کل لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا ہے، عورتیں خاص طور سے، وہ اپنے حساب سے جہاں خرچ کریں، اور ان کو اس کی اجازت بھی ہے شرعاً کہ کریں، لیکن یہ جانتے ہوئے کریں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن کن جگہوں پر شوہر کو یہ بات ناپسند ہوگی، کہاں اس سے مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ نزاعات پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی باتیں پیدا نہ ہو۔ معمول تو یہ ہے آج کل دنیا میں کہ شوہر کماتے ہیں اور بیویوں سے مشورہ کر کے خرچ کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی، اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کو بھی اگر دیں، والدین کو بھی دیں، تو بھی بیویاں اس میں اکثر ڈسکشن کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اور اچھا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں مشورہ کر بھی لیا جائے تاکہ دونوں طرف چیک اینڈ بیلنس رہے۔ کبھی کبھی آدمی جذباتی ہو کے بہت زیادہ شاہ خرچ بنتا ہے، پیسے زیادہ لٹا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، غلط مت صحیح مت کا خیال نہیں کرتا، تو اس میں ایک چیک رہے تو بیگم کی طرف سے مشورہ آ جائے تو اس کے مطابق چلے۔ اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی کنجوسی کی صورت ہے تو اس میں ترغیب دی جائے، تو یہ سب مل بانٹ کے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ شوہر جو ساری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اکثر تو یہی کیسز ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ بھی میرے پیسے جو تم مجھ پر ہی کبھی کبھی خرچ کر دیتی ہو یا میں تم سے مشورہ کر کے کرتا ہوں، تم مجھے کیوں اس پہ ٹوک روک رہی ہو۔ اکثر مرد حضرات کوشش یہی کرتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ مردوں میں بھی یہ بیماریاں آ رہی ہیں، میرا تیرا اور اپنا اور تمہارا الگ اور یہ سب چیزیں، تو وہ بھی بہت اس پہ بحث مباحثے کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، بہت تنگی کرتے ہیں، بعض مرد بہت زیادہ تنگی کرتے ہیں، اور غلط ہے، ظاہری بات ہے، تو یہ تو ان کو سمجھانے کی بات ہے، الگ سے سمجھانا چاہیے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم جو ہے وہ عورت ہونے کی حیثیت سے کما رہے ہوں تو کیا کریں، تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، یعنی تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے، دلجوئی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے بھی خرچ کریں، لیکن ان مدات میں خرچ کریں جہاں پر ان کو معلوم ہے کہ نقصان خطرہ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات عورتوں کو ہمارے یہاں بالخصوص، میں چونکہ ہمارے کلچر کی بات ہو رہی ہے، ویسٹ میں تو عورتیں ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہو گئی ہیں، ان کو بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں شاید، لیکن ہمارے یہاں اب بھی بڑے بڑے ٹرانزیکشن عورتیں نہیں کرتی، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کا ویو نہیں ہے، ان کو ذوق شوق نہیں ہوتا، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس طرح گھر کی عموماً جو صفائی اور ڈیکوریشن اور ضروریات ہیں وہ عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں، اور اس کے مطابق وہ صحیح طریقے سے بتاتی ہیں کیا گھر میں چاہیے، کون سا چاہیے، کس طرح کا چاہیے، کیا میک، کیا برانڈ، کیا کتنی تعداد میں۔ تو اسی گھر کی شاپنگ وغیرہ جو گروسری وغیرہ ہے وہ اگرچہ مرد لاتے ہیں، لیکن اس میں عموماً کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور عورتیں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ کس چیز کی کیسی ضرورت ہے، تو اس میں مشورہ کر لینا چاہیے مردوں کو۔ اسی طریقے سے باہر کے جو ایسی بڑی شاپنگ ہے، مثلا گاڑی خریدنی ہے یا گھر کے کوئی اپلائنسز وغیرہ ہیں یا خود گھر ہی خریدنا ہے، تو ان سارے معاملات میں چونکہ مرد حضرات زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ جاتے آتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے ہیں، تو ان چیزوں میں نظر رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا ویو ذرا زیادہ اس میں انفارمڈ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ ذہانت تو آج کل عورتوں میں زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا انہوں نے زیادہ دیکھی ہے، یا ایکسپوجر زیادہ ہے، یا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، یا ان چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے، ان کو ذرا دیکھتے ہیں گاڑیوں کو اور چیزوں کو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر فیصلہ اس میں کر پاتے ہیں۔ جس طرح کے خواتین گھر کے حوالے سے چیزیں جو ہیں، گروسری ڈے ٹو ڈے چیزیں، وہ اس میں زیادہ اچھا فیصلہ کر پاتی ہیں۔
تو یہ بس اپنی اپنی لائن کی بات ہوتی ہے، مزاج اور ذوق کی بات ہوتی ہے. اس لیے عورت جب بھی باہر کوئی شاپنگ کرنے جائے، کچھ لے، تو ایک تو سمپل چیزیں ہیں، ضرورت کی بنیادی چیزیں، وہ تو ظاہر بات ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا مال ہے جہاں خرچ کرے. لیکن جس طرح ایک بیٹا کوئی بڑی چیز خریدنا چاہے تو اس وقت اپنے والدین سے مشورہ کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو بیوی سے مشورہ کرتا ہے. تو یہ ایسا بہت کم آپ کو نظر آئے گا. مغرب میں ایسا ہونے لگا کہ لوگ بغیر مشورے کے بہت سارے کام کرتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ عموماً مشوروں سے چلتا ہے سارا کام. اللہ قرآن میں فرماتے وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات تو شورا پہ چلتے ہیں، مشاورت سے چلتے ہیں، تو آپس کے مشورے سے کام کرنا چاہیے. اسی طرح عورت اپنے مال کو بھی اگر شوہر کے مشورے سے خرچ کرے گی تو اس میں آپس میں محبت زیادہ ہوگی، اس کو بھی قدر ہوگی کہ یہ دیکھو اس نے میرا خیال کیا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ شوہر ہونے کی وجہ سے رتبے میں اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے کیئر ٹیکر کی حیثیت سے، مینیجر کی حیثیت سے، وہ گویا آپ کے اوپر آپ کا سپروائزر ہے ایک درجے میں، مینٹیننس کے حد تک. آخرت کے نیت سے نہیں، آخرت کے حوالے سے تو جس نے زیادہ عمل کیا، زیادہ تقوی اختیار کیا، وہ زیادہ اوپر ہے. لیکن دنیاوی سسٹم کے حساب سے وہ ایک درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ آپ کا گویا باس ہے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ باس اباؤٹ بھی کرے، لیکن اس کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے. کیونکہ ایک کو ہونی تھی، مرد کو ہوتی ہے، عورت کو تو بس مرد کو ہے، ورنہ عورتوں کو ہوتی تو مرد بھی سوال کر رہے تھے جو عورتیں کبھی کبھی سوچتی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں. تو دونوں کو ایک کا جو اس طرح سلسلہ ہو تو اگر اتھارٹی سے پوچھ کے کام نہ کیا جائے تو نظام میں گڑبڑ ہوتی ہے ہر جگہ. تو بس مشورہ کر لینا چاہیے یا انفارم کر دینا چاہیے، یا مزاج کو سمجھتے ہوئے کر لینا چاہیے کہ بھئی مجھے پتہ میں یہ کروں گا یا کروں گی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، شوہر صاحب برا نہیں مانیں گے. آپ جو ہے جناب اچانک سے گئے، بڑی سی شاپنگ کر لی اور اس کے بعد اب کی اپنے پیسوں کی ہے، اب وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے یا ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں یا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا کوئی اور ایشوز ہو رہے ہیں، تو آپ اس میں تقاضا کرتے رہے کہ جناب میرا رائٹ اور میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں. ہاں ہے تو ایسے ہی ہے، لیکن اپنا مال بھی، جیسے بچوں کا بھی اپنا مال ہوتا ہے، تو وہ بھی والدین سے مشورہ کیے بغیر خرچ نہیں کرتے، کم از کم بڑی رقم خرچ نہیں کرتے. چھوٹی موٹی چیزیں تو کوئی بھی کر لیا کرتا ہے. تو یہ گھروں میں نظام کو برقرار رکھنے سے مراد یہ کہ بہتر رکھنے، ہارمونائز رکھنے کی جو کوشش ہے آپس میں، تاکہ الفت رہے، محبت رہے. تو اس میں یہ ضابطے سے چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ قانونی طور پر کس کا کیا حق ہے، وہ ہے، لیکن پریکٹیکلی کرنا کیسے چاہیے. تو عورت اگر اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن ظاہر تو گناہ کے کام میں، حرام کام میں نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن جہاں اس کو خرچ کرنا ہو وہ کرے، لیکن شوہر کے مزاج کو، اس کی مرضی کو مد نظر رکھے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا تو اس کو یہ ناپسند ہوگا، اس پہ یہ جھگڑے گا، اس پہ منہ بنائے گا، تو میں کیوں اس کے دل کو خراب کروں اپنی طرف سے، کیوں میں اس کو جو ہے وہ ایسا کروں کہ وہ میری طرف مائل نہ رہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو بڑا تو سمجھنا چاہیے نا. عموماً شوہر درجے میں، رتبے میں تو ہوتے ہیں انتظامی طور پر بڑے، لیکن عمر میں بھی ہمارے کلچر میں بڑے ہوتے ہیں، کئی کئی سال بلکہ بڑے ہوتے ہیں. بلکہ پچھلی جنریشن میں تو 10 10 سال بھی بڑے ہوتے تھے، 8 10 سال، 7 سال ہی کامن سی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ ہم میں سے وہ نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحمت نہ کرے، یعنی شفقت نہ کرے، اور بڑوں کا اکرام نہ کرے. تو وہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بھی اکرام اور توقیر کے مستحق ہیں. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. اس لحاظ سے ایک جیسا مشورہ کیا جاتا ہے تو کرنے میں خیر زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے. لیکن یہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر کے حالات خراب ہوں. تو اس سے بہت سمجھداری کا کام کرنا چاہیے، حکمت سے رہنا چاہیے. اللہ سمجھ عطا فرمائے.